ناول نیم طلب عشق، تحریر مریم غفار، ایپیسوڈ نمبر 13۔ ماضی۔ ڈیڈ دیکھیں کون آیا ہے۔ شام سے انتظار کرتے وجدان کو اب یہ وقت آیا تھا کہ رات کے 8 بجے وہاب صاحب کی گاڑی کی آواز سنتا ہوا وہ خوشی سے بھاگ کر پورچ تک آیا تھا۔ کون آیا ہے بھائی؟ گاڑی سے اترتے وہاب صاحب نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے وجدان کے پھولے گال کھینچتے ہوئے پوچھا تھا۔ انہوں نے مجھے منع کیا ہے۔ وہاب صاحب کے پوچھنے پر لہجے میں شرارت سمائی وہ مسکرایا تھا، جس پر وہاب صاحب اسے دیکھتے مسکرائے تھے۔ چلیں اندر چلیں ڈیڈ، وہاب صاحب کا ہاتھ پکڑ کر وجدان نے انہیں کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ 1 منٹ آ جاؤ آئمہ۔ وجدان کے کھینچنے پر ساتھ آئی آئمہ کو وہاب صاحب نے گاڑی سے اترنے کا کہا تھا، جس پر وہ اس بات میں گردن ہلاتی گاڑی سے اتری تھی۔ بھائی آپ نے تو سرپرائز ہی خراب کر دیا، آپ کیوں آئے؟ 3 ماہ بعد ناراضگی بھلائی شاویز وہاب صاحب اور وجدان کے پاس واپس لوٹا تھا اور اب وہاب صاحب کا انتظار کرتا وہ خود ہی باہر آ گیا تھا، پر سامنے وہاب صاحب کے ساتھ کھڑی سرخ جوڑے میں مسکراتی ہوئی آئمہ کو دیکھ کر ساکت ہوا تھا۔ بھائی آپ کیوں آئے باہر؟ وجدان صاحب سے ہاتھ چھڑا کر شاویز کے پاس آتے وجدان نے خاموشی سے کھڑے شاویز کو ہلایا تھا، جس پر شاویز نے نم سرخ آنکھوں سے وجدان کو دیکھا تھا۔ شاویز، آئمہ کو پیچھے چھوڑتے وہاب صاحب شاویز سے ملنے کے لیے آگے بڑھے تھے، پر وہاب صاحب کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ شاویز نے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ وجی میں تم سے ملنے آیا تھا، مل لیا، اب میں چلتا ہوں، تھوڑا سا جھکتے ہوئے شاویز نے وجدان کو پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں تم کہیں نہیں جاؤ گے، اب بس بہت ہو گیا، میں کچھ کہتا نہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے شاویز، تم اپنی من مرضی کرو۔ شاویز کے جانے کی بات پر وہاب صاحب نے سخت لہجے میں کہا تھا، جس پر وہ تنفر سے مسکرایا تھا۔ چلتا ہوں، تم نے سنا نہیں؟ بغیر وہاب صاحب کو کوئی جواب دیے شاویز نے جانے کی راہ دیکھی تھی، جس پر ایک ہی جست میں وہاب صاحب نے پاس سے گزرتے شاویز کا بازو پکڑتے سختی سے کہا تھا۔ آپ یہ حق کھو چکے ہیں ڈیڈ۔ وہاب صاحب کی گرفت سے ہاتھ چھڑواتے شاویز نے بدتمیزی سے کہا تھا۔ میں تمہارا باپ ہوں، سمجھے تم؟ پہلے تھے آپ میرے باپ، اب تو آپ ان محترمہ کو کچھ لگتے ہوں گے جنہوں نے پھنسایا ہے۔ شاویز کی بدتمیزی پر وہاب صاحب نے ضبط سے کہا تھا، جس پر وہ سرخ رنگ آنکھوں سے سامنے کھڑی آئمہ کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ تمیز سے بات کرو شاویز۔ آئمہ کے لیے غلط لفظ کا استعمال کرتا شاویز وہاب صاحب کے غصے کو ہوا دے گیا تھا۔ تمیز سے؟ چلے ٹھیک ہے ڈیڈ، کر لیتا ہوں۔ مجھے بتائیں یہ لیڈی ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے اور یہ آپ کے ساتھ کیوں آئی ہے؟ اسے نہیں پتا ایسے رات کے وقت کسی کے گھر نہیں جاتے؟ وہاب صاحب کے کہنے پر وہ تمسخر سے مسکراتا آئمہ کی طرف بڑھتا ہوا بولا تھا۔ وہ کسی کے گھر نہیں، اپنے گھر آئی ہے، یہ بھی اس گھر کا حصہ ہے اب۔ شاویز کے لہجے میں آئمہ کے لیے نفرت محسوس کرتے وہاب صاحب نے اسے بتایا تھا۔ ان کا گھر؟ یہ گھر تو آپ کا مما کا ہمارا ہے ڈیڈ، یہ کہاں سے آ گئی؟ وہاب صاحب کا آئمہ کو گھر کا حصہ کہنا شاویز کو کسی طور برداشت نہیں ہوا تھا، جس پر وہ ہتھے سے اکھڑتا دھاڑا تھا۔ شاویز کی دھاڑ پر وجدان نے رونا شروع کیا تھا۔ آرام سے بات کرو، بھول گئے ہو باپ سے بات کرنے کی تمیز؟ شاویز کے چلانے پر روتے ہوئے وجدان کو اپنے پاس کرتے وہاب صاحب نے شاویز کو ٹوکا تھا۔ باپ بھول گیا اپنی اولاد کو اس عورت کے لیے، تو اولاد کیوں یاد رکھے باپ کو؟ وہاب صاحب کی بات پر وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا بدلحاظی سے کہتا وہاب سمیت آئمہ کو بھی حیران کر گیا تھا۔ یہ مت بھولو کہ یہ عورت اب تمہاری ماں ہے شاویز۔ شاویز کی باتوں سے اپنی بے عزتی محسوس کرتی آئمہ نے نم آنکھوں سے وہاب کو دیکھا تھا، جس پر وہاب صاحب نے شاویز کو دیکھتے اسے نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ یہ عورت آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، پر ہماری ماں نہیں ہو سکتی۔ مر گئی ہماری ماں ہمیں آپ کے حوالے کر کے، چلی گئی چھوڑ کر ہمیں، آپ جیسے جھوٹے شخص کو ہماری ذمہ داری سونپ کر، جنہیں نہ آپ نے کیا وعدے اور نہ ہی اپنی دی ہوئی زبان کا ذرا بھی پاس ہے۔ وہاب صاحب کا آئمہ کو اپنی بیوی کہنا تو اسے پھر بھی کسی طرح برداشت ہو جاتا، پر اسے ماں کہنا شاویز کی تکلیف میں اضافہ کر گیا تھا۔ تبھی ہی وہ گاڑی میں زوردار مکہ مارتا اپنا ہاتھ زخمی کر گیا تھا۔ آج سے سمجھ لیں میری ماں کی طرح میں بھی مر گیا، خود پر ضبط کرتے شاویز نے لمبا سانس بھر کر کہا تھا، جس پر وہاب صاحب کو لگا جیسے وہ اپنا سب کچھ ہار گئے تھے۔ شاویز، ایسی باتیں کہاں سے سیکھ رہے ہو تم؟ وجدان کو چھوڑتے وہاب صاحب نے بھاگ کر شاویز کے پاس آتے اس کا زخمی ہوا ہاتھ تھاما تھا۔ کیوں کر رہے ہو شاوی؟ شاویز کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے وہاب صاحب کو کمزور کیا تھا۔ آپ نے کیوں کیا ڈیڈ؟ آپ جانتے بھی ہیں اس عورت کے بارے میں؟ وہاب صاحب کو اپنے لیے فکر مند ہوتے دیکھ شاویز نے ایک نفرت آمیز نگاہ آئمہ پر ڈالتے کہا تھا، جس پر آئمہ کا رنگ اڑا تھا۔ آئمہ بہت اچھی ہے شاویز، میں نے تمہارے لیے اس سے شادی کی ہے، تمہیں ماں کی ضرورت تھی، آئمہ بہت اچھی ماں بنے گی۔ شاویز کی بات کا مطلب نہ سمجھتے وہاب صاحب نے خون بہتے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتے خون کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ آئمہ جاؤ کچھ لے کر آؤ، بہت خون نکل رہا ہے۔ نہیں چاہیے مجھے اس عورت کی مدد۔ شاویز کے ہاتھ سے نکلتا ہوا خون کسی بھی طور رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، جس پر پریشان ہوتے وہاب صاحب نے آئمہ کی طرف مڑتے اسے فرسٹ ایڈ باکس لانے کا کہا تھا۔ جب سے خاموش تماشائی بنی آئمہ وہاب صاحب کے کہنے پر لینے جانے کے لیے بڑھی تھی، پر شاویز کے منع کرنے پر رک گئی تھی۔ جاؤ تم کچھ لے کر آؤ۔ آئمہ کو رکے دیکھ وہاب صاحب اس پر چلائے تھے، بھائی شاوی بھائی درد ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا، اب درد ختم ہے وجی۔ تکلیف میں مبتلا شاویز کی ٹانگوں سے لپٹے وجدان نے روتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر شاویز وہاب صاحب کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے فرش پر بیٹھتا وجدان سے گویا ہوا تھا۔
میں پھر ملوں گا تم سے۔ وجدان کی پیشانی پر پیار کرتا شاویز جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا، جس پر وہاب صاحب اس کے راستے میں حائل ہوئے تھے۔ ہٹ جائیں۔ نہیں، کہاں جاؤ گے اس وقت؟ وہاب صاحب کو ہٹتے کا کہتے شاویز نے اپنے لب بھینچ لیے تھے، پر وہاب بھی اس کے باپ تھے، اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلتے شاویز کو روکنے پر زور دے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں میں یہاں رہوں تو اس عورت کو ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکالیں۔ میں اس عورت کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہ سکتا۔ وہاب صاحب کو ہٹتے نہ دیکھ شاویز نے آئمہ کو گھر سے نکالنے کا کہا تھا، جس پر وہاب صاحب اپنے ضدی ہٹ درم بیٹے کو دیکھتے اس کے راستے میں حائل ہاتھ نیچے کر گئے تھے، اور وہیں شاویز تکلیف زدہ سا مسکرایا تھا۔ چلو وجی، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ وہاب صاحب کا اشارہ سمجھتے شاویز نے وجدان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وجدان نہیں جائے گا، تمہیں جانا ہے تو جا سکتے ہو۔ شاویز کے ہاتھ سے وجدان کا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے وہاب صاحب نے صاف لفظوں میں شاویز کو جانے کی اجازت دی تھی۔ میرا بھائی اس گندی گھٹیا عورت کے ساتھ ہرگز۔ وہاب صاحب کے ہاتھ سے وجدان کو اپنی طرف کھینچتے شاویز نے اندر سے آتی آئمہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، اور وہاب صاحب کا بے ساختہ اٹھا ہاتھ اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ تم نے مجھے مجبور کیا شاوی۔ اپنے جوان بیٹے پر ہاتھ اٹھانے پر وہاب صاحب خود شرمندہ ہوئے تھے، جبکہ اس کے برعکس شاویز حیرت و بے یقینی کی مورت بنا وہاب صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ڈیڈ کیا محبت ہے آپ کی، وہ بھی اس عمر میں۔ آپ کو یہ یاد کہ آپ ایک جوان بیٹے کے باپ ہیں۔ غصے اور صدمے کی حالت میں کہا لگاتا شاویز وہاب صاحب کو دیکھتا گویا ہوا تھا، جس پر وجدان اپنے بھائی کو آنکھوں سے روتے اور ساتھ ہنستے دیکھ کر خوف آیا تھا۔ دیکھیں محترمہ، آپ کی محبت سر چڑھ گئی ہے میرے باپ کے۔ سرخ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے درمیان ہنستا ہوا شاویز تالیاں بجاتے ہوئے آئمہ سے بولا تھا، جس پر آئمہ نے اسے عجیب نظروں سے دیکھتے وہاب کو دیکھا تھا، جو اپنے بیٹے کی حالت پر خود حیران تھے۔ پہلے میں کہہ رہا تھا میں مر گیا آپ کے لیے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے شاویز نے وہاب صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، پر اب میں یہ کہوں گا کہ آپ مسٹر وہاب ہاشمی مر گئے میرے لیے، جیسے میری ماں مری تھی بالکل ویسے ہی وہ اس جہاں سے جانے کے لیے ہمیں تنہا کر گئیں، اور آپ اس جہاں میں عیش و آرام کرنے کی خاطر مر گئے۔ آسمان کی طرف انگلی اٹھاتا وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہتا وہاب صاحب کو گہری کھائی میں گرا گیا تھا۔ آئی ہیٹ یو مسٹر وہاب ہاشمی۔ یہ یاد رکھیے گا، ایک دن اپنے بھائی کو لے جاؤں گا، زیادہ عرصہ اس عورت کے ساتھ گزارنے نہیں دوں گا، میں اپنے بھائی کو لے جاؤں گا، اور ایک بات یاد رکھیے گا، میں مر کر بھی یہاں واپس نہیں آؤں گا، اور رہی بات مرنے کے بعد کی، تو میں آپ کو اپنا چہرہ دیکھنے تک کی اجازت نہیں دینے والا۔ جیتے جی تو آپ کو میرے نام کا پتہ بھی چل گیا تو کیا، مگر مرنے کے بعد اپنی موت کا اعلان تک آپ کے کانوں تک پہنچنے نہیں دوں گا مسٹر وہاب ہاشمی۔ سو انجوائے یور نیولی میریڈ لائف مسٹر اینڈ مسز ہاشمی۔ دعا ہے میری آپ دونوں کو بھی خوش نہ رہیں، ایک خلا آپ دونوں کے درمیان سدا آباد رہے۔ ہاتھ اور دل میں ہوتی تکلیف برداشت نہ کر پاتے شاویز نے خاموش سے کھڑے وہاب صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، اور بغیر کچھ اور سنے وہ اپنے روتے بھی لگتے صدمے میں کھڑے بھائی کو چھوڑتا کبھی نہ واپس لوٹنے کی قسم کھاتا نکل گیا تھا، ساتھ ہی وہاب صاحب کو ملال کے گہرے کنویں میں اتار گیا تھا، جبکہ آئمہ اسے حیرت سے جاتے دیکھ رہی تھی، جو تھا تو کم عمر مگر اس کے ذہن کو پل بھر میں معاف کر گیا تھا۔ وہاب شاویز کے جاتے ہی وہاب صاحب جو خود کو سنبھالے ہوئے تھے گھٹنوں کے بل گرے تھے۔ وہاب سنبھالے خود کو؟ روتے ہوئے وجدان کو اپنے اندر سموتے وہاب صاحب ٹوٹ کر روئے تھے۔ شاویز کا کہا ہر لفظ نشتر کی طرح ان کے آر پار ہوا تھا، جس پر وہ اندر اور باہر دونوں سے ٹوٹ گئے تھے۔ ڈیڈ بھائی کیوں چلے گئے؟ وہ تو رہنے کے لیے آئے تھے، میں نے کیا مس کر دیا؟ شاوی کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ وہاب صاحب کے گلے لگے وجدان نے شاویز کی یہاں رہنے کی بات بتائی تھی، جس پر وہاب صاحب نے ایک خاموش نظر آئمہ پر ڈالی تھی، اور ایک لمبا سانس خارج کرتے وہ آنکھیں بند کر گئے تھے۔ وہاب اندر چلے۔ وہاب صاحب کو کافی دیر سے ایک ہی جگہ پر بیٹھے دیکھ آئمہ نے اسے اندر چلنے کا کہا تھا۔ میں شاویز کو کھو چکا وجدان، تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا میں۔ آئمہ کی پکارنے پر حواس میں لوٹتے وہاب صاحب نے اپنی گود میں روتے روتے تھک کر سوئے وجدان کو دیکھا تھا، اور دل میں عہد کرتے وہ وجدان کو گود میں اٹھاتے بغیر آئمہ سے کوئی بھی بات کیے اپنے آپ سے جنگ لڑتے وہ اندر کی سمت بڑھے تھے۔ سوچتا ہوں کس قدر تاریک ہے اب میرا باقی زمانہ فار ہے، بحث کیا کرنا بھلا حالات سے، ہارنا ہے ہار جانا فار ہے، یہ جو سب کچھ ہے یہ شاید کچھ نہیں، روگ جی کو کیا لگانا فار ہے۔ ہیلو، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ چائے لے کر آؤں آپ کے لیے؟ باہر سے آتا وہ فون پر مصروف تھا، جب وہ پاس آتی مسکرا کر پوچھتی، اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں شاوی، آپ کیسے ہیں؟ بھابھی کیسی ہیں؟ مسکرا کر بات کرتا وہ سلائیڈنگ ونڈو سے نظر آتے ورکس کو دیکھ کر گویا ہوا تھا۔ بالکل ٹھیک، تمہاری بھابھی بھی ٹھیک ہے؟ وجدان کے پوچھنے پر ہنستی مسکراتی ایمن اس کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ اور لٹل چیمپ، وہ بھی ٹھیک ہے؟ ایک نظر بیبی کاٹ میں سوتے ارحم پر ڈالتے شاویز نے مسکرا کر کہا تھا۔ شاوی ایک بار ڈیڈ سے مل لو، اب تو بہت وقت ہو گیا ہے۔ شاویز کا خوشگوار موڈ دیکھ وجدان نے دھیمے لہجے میں کہا تھا، جس پر مسکرا کر بات کرتے شاویز کی بولتی بند ہوئی تھی۔ شاوی شاویز کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو وجدان نے اسے پکارا تھا، جس پر وہ فقط ہنگارا بھرتا۔ وجدان کو یہ بتا گیا تھا کہ اسے یہ بات ناگوار گزری تھی، جس پر وجدان خاموش ہوتا اپنے لب دبا گیا تھا۔
کون ہے وجدان؟ شاویز کو مسکرا کر بات کرتے دیکھ ایمن نے پوچھا تھا، جس پر وہ وجی کہنے سے خود کو باز رکھتا وجدان کہتا مسکرایا تھا۔ جب سے اس نے آئمہ بیگم کے منہ سے وجی سنا تھا، جب سے شاویز اسے وجدان کہنے لگا تھا، پر یہ بھی تھا کہ اسے ابھی تک اس کے وجدان کہنے کی عادت پکی نہ ہوئی تھی۔ مجھے دے، میں بات کرتی ہوں۔ ہیلو وجدان، کیسے ہو؟ شاویز کے ہاتھ سے فون لیتی ایمن نے خوش اخلاقی سے اس کا حال پوچھا تھا، جس پر وہ ایمن کی آواز سن کر مسکرایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بھابھی، آپ کیسی ہیں؟ اور ماموں مامی سب کیسے ہیں؟ ایمن کو خوش اخلاقی سے جواب دیتے وجدان نے اخلاقیات نبھاتے ہوئے سب گھر والوں کا حال پوچھا تھا۔ سب ٹھیک وجدان، آج تمہارے بھتیجا پہلی بار بولا ہے، اور پتہ اس نے کیا کہا؟ کیا بھابھی؟ وجدان کے حال پوچھنے پر خوش ہوتی ایمن نے مختصر سا جواب دیتے اپنی بات شروع کی تھی، جس پر وجدان نے بے چینی سے پوچھا تھا، دادو؟ ایمن صرف اس کی بھابھی ہی نہیں، ماموزاد کزن بھی تھی۔ 15 سال کی عمر میں جب شاویز اپنے ایک اکلوتے ماموں فواد چودھری کے گھر گیا تھا، 15 سال ان کے ساتھ رہتے اپنی تعلیم مکمل کرتے شاویز پاکستان ایجنٹ ایجنسی میں اپلائی کیا تھا۔ اپنی قابلیت اور دن رات ایک کرتی محنت نے اسے کامیاب کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ شاویز نے ایمن سے پسندیدگی کا اظہار کرتے تھوڑا جھجکتے ہوئے شادی کا پیغام دیا تھا، جس پر فواد چودھری صاحب نے اپنی بہن کی ایمن کی پیدائش پر کی بات یاد کرتے بہن کی دیرینہ خواہش اور بھانجے کی پسند کا مان رکھتے بغیر کسی اعتراض کے ہاں کی تھی، اور خوشی خوشی ایمن کو شاویز کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ ہر گزرتے پل اور دن کے ساتھ شاویز نے اپنے باپ اور بھائی کو یاد کیا تھا۔ شادی کے دن صحرا باندھتا شاویز اکیلے کمرے میں خود کو بند کر کے جتنا ٹوٹا تھا، رویا تھا۔ جب دل کا بوجھ کچھ کم ہوا تو مسکراتا ہوا بارات لے کر ایمن کے گھر کے دروازے پر پہنچا تھا، اور شادی کے 1 سال گزرنے پر ہی اللہ پاک نے اسے اپنی نعمت سے نوازا تھا، جس کا نام شاویز نے وجدان کی پسند پر رکھا تھا، ارحم ہاشمی۔ آج ارحم سال کا ہونے والا تھا، اور اس نے اپنے منہ سے پہلا حرف دادو کہا تھا، جس کی خوشی میں خوش ہوتی ایمن نے یہ بات سب سے پہلے وجدان کو بتائی تھی، جسے سن شاویز بھی حیران ہوتا اسے دیکھ رہا تھا۔ سچ میں بھابھی؟ ایمن کی بات پر بے یقینی سے پوچھتا وجدان اچھلا تھا۔ تبھی کیبن میں آتے وہاب صاحب حیران ہوئے تھے۔ ڈیڈ، میں پھر بات کرتا ہوں آپ سے۔ وہاب صاحب کو دیکھ کر وجدان خود کو سمجھاتا ایمن جو پھر بات کرنے کا کہتا فوراً فون بند کر گیا تھا۔ کیا بات، بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ وجدان کے لبوں پر سجی مسکراہٹ وہاب صاحب کو بے چین کر رہی تھی۔ بہت بڑی بات ہے ڈیڈ۔ کیا؟ وہاب صاحب سے نظر چراتے وجدان نے مختصر کہا تھا، جس پر انہیں جاننے کا تجسس ہوا تھا۔ نہیں بتا سکتا ڈیڈ، شاوی نے منع کیا ہے۔ وہاب صاحب کے پوچھنے پر وجدان نے نظر جھکاتے آہستہ آواز میں کہا تھا، جس پر وہاب صاحب بات سمجھتے گویا ہوئے تھے، جس پر وجدان نے فقط گردن ہلائی تھی۔ ایک طرف تم کہتے ہو اس سے مل لو، دوسری طرف تم مجھ سے باتیں بھی چھپاتے ہو۔ نہ جانے کیوں آج وہاب صاحب کو شاویز کے بارے میں جاننے کے لیے بے چینی ہوئی تھی۔ ڈیڈ، یہ وہ بات ہے جو آپ جب سے ان سے ملیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ تو تم نہیں بتاؤ گے؟ شاویز کا سختی سے منع کرنے اور اپنی قسم دینے کی وجہ سے وجدان نے انہیں بتانے سے منع کیا تھا، جس پر وہاب صاحب تھوڑے سخت لہجے اپناتے ہوئے گویا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں اب شاویز سے ملنے کا ارادہ ترک کرتا ہوں۔ وجدان کو نہ بتاتے دیکھ وہاب صاحب نے وجدان کے کہنے پر جو شاویز سے ملنے کا ارادہ کیا تھا، اب وہ وجدان کو دیکھتے گویا ہوئے تھے، جس پر وجدان نے حیرت سے وہاب صاحب کو دیکھا تھا۔ ڈیڈ، سچ میں؟ بے یقینی سے وہاب صاحب کو دیکھتا وجدان ان کی طرف بڑھتے پوچھ رہا تھا۔ اب ان سب کا فائدہ نہیں وجی۔ وجدان کو اپنی طرف آتے دیکھ وہاب صاحب ریوالونگ چیئر پر جا بیٹھے تھے۔ ڈیڈ، اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ پہلے وعدہ کریں ناراض نہیں ہوں گے، اور شاویز کو بھی نہیں بتائیں گے۔ وہاب صاحب کے سامنے بیٹھتے وجدان نے ان سے وعدہ لینا چاہا تھا، جس پر وہاب صاحب نے آئی برو اچکائی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں نہیں بتاتا۔ وہاب صاحب کے کوئی بھی جواب نہ دینے پر وجدان ایزی ہوتا مسکرایا تھا۔ یہ سوچ ہی اسے خوش کر رہی تھی کہ لاکھ باپ بیٹے میں سرد جنگ سہی، پر پوتا اپنے دادے کی سائڈ پر تھا۔ ٹھیک ہے، بتاؤ۔ وجدان کی مسکراہٹ میں شامل خوشی دیکھ وہاب صاحب نے ٹیبل پر جھکتے ہوئے کہا تھا، ڈیڈ، ارحم نے آج پہلا لفظ بولا ہے، اور پتہ ہے اس نے دادو کہا ہے۔ وہاب صاحب کی ایک ہاں پر خوش ہوتا وجدان اپنی ہی دھن میں بتاتا وہاب صاحب کو حیران کر گیا تھا، جو نہ تو ارحم کو جانتے تھے نہ ہی کسی دادو کو۔ کون ارحم، کون دادو؟ وجدان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے وہاب صاحب نے اسے دیکھتے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ وہ آپ کا پوتا۔ تم نے چھپ کر شادی کر رکھی تھی؟ وہاب صاحب کے پوچھنے پر وجدان نے ڈرتے ہوئے آہستہ سے کہا تھا، جس پر وہاب صاحب حیرانگی سے اسے دیکھتے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے برہم ہوئے تھے۔ نہیں ڈیڈ، تو پھر؟ وہاب صاحب کے تیز لہجے پر وجدان نے انہیں پرسکون رہنے کا اشارہ کرتے کیبنٹ لاک کیا تھا۔ شاویز بھائی کا بیٹا ارحم، آپ کا پوتا ارحم۔ ڈور اچھے سے لاک کرتا وجدان وہاب صاحب کے مقابل آتا بولا تھا، جس پر وجدان کے منہ سے اتنا بڑا انکشاف سن کر حیران تو ہوئے ہی تھے، اور ان کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ شاویز اتنا سنگ دل ہو گیا کہ اپنے باپ کو اپنی شادی کا تو دور میرے پوتے کا بھی نہیں بتایا۔ نم آنکھوں سے سوچتے وہاب صاحب ڈھہ گئے تھے۔ آج سچ میں اس نے مجھے مار دیا، تمہارے بیٹے نے اپنے باپ کو مار دیا صدف۔ اتنی بڑی خوشی کی بات انہیں آج پتہ چلی تھی، جس پر وہ اپنی آنکھیں بند کرتے اپنی مرحومہ بیوی صدف سے ہم کلام ہوئے تھے، اور ایک آنسو ٹوٹ کر ان کی آنکھ سے نکلا تھا۔ ڈیڈ، وجدان، اسے مجھ سے اتنی نفرت ہے کہ اس نے مجھے بتانا تک گوارا نہیں کیا کہ میرے پوتے کی پیدائش کا۔ نم آنکھوں سے وجدان کو دیکھتے وہاب صاحب نے شکوہ کیا تھا،
ڈیڈ بھائی ناراض تھے نا؟ وہاب صاحب کے لہجے میں دکھ محسوس کرتے وجدان نے ان کے پاس آتے انہیں سمجھانا چاہا تھا۔ ناراض؟ اسے ناراضگی کہتے ہیں؟ نہیں، وہ اپنی زبان کا پکا نکلا وجدان۔ اس نے کہا تھا میں مر گیا اس کے لیے اور وہ میرے لیے۔ میں نے اسے نہیں مارا پر اس نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ میں سمجھتا رہا کچھ وقت کی ناراضگی ہے، ختم ہو جائے گی، پر اس وقتی طور کی ناراضگی نے ہمارا رشتہ کھا لیا۔ شاویز کے کہے لفظ یاد کرتے وہاب صاحب آج پھر اسی دوہری اذیت کا شکار ہوئے تھے جس اذیت میں وہ پچھلے کئی سال سے مبتلا تھے۔ جن زخموں پر وہ ہر روز سب ٹھیک ہو جانے کا مرہم رکھتے تھے، وہ زخم تو ہرے ہی تھے جو نہ کبھی بھرے تھے نہ ہی شاید کبھی بھرتے۔ ڈیڈ اب بس سب بھول جائیں، مل لیں بھائی سے، وہاب صاحب کی نم آنکھیں صاف کرتے وجدان نے ان کا دکھ خود پر محسوس کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے اسے کہا وہ مل لے مجھ سے، تو کیا کہا اس نے؟ وجدان کے ہاتھ پکڑتے وہاب صاحب نے لہجے میں آنس لیے پوچھا تھا جس پر وجدان سوچ میں پڑا تھا۔ شاوی ایک بار ڈیڈ سے مل لو۔ کام کی بات کرو وجدان، ہم یہاں کام کے لیے آئے ہیں، جرمنی آئے ہوں انہیں 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ ساتھ رہتے ہوئے لیپ ٹاپ میں مصروف شاویز کو دیکھتے وجدان نے اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا جس پر وہ بے تاثر لہجے میں جواب دیتا گویا ہوا تھا۔ اب ختم کرو شاوی یہ ناراضگی۔ شاویز کی گود میں رکھا لیپ ٹاپ بند کرتے وجدان نے شاویز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا جس پر شاویز نے وجدان کو سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ وہ اس عورت کو مجھ پر ترجیح دے گئے تھے جب ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا وجدان، میں مڑ کر کبھی بھی انہیں نہیں دیکھوں گا۔ وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے شاویز نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ پھر مجھے کیوں نہیں چھوڑا؟ میں تو اسی کو موم کہتا ہوں۔ شاویز کو تکلیف میں دیکھ ذہن میں گردش کرتا سوال آخر وہ اپنی زبان پر لایا تھا جس پر شاویز چپ ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں لے کر نہیں جا سکتا تھا اس دن اپنے ساتھ؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اس دن تمہیں روتا دیکھ میں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا، بھلے مجھے نہ صحیح پر تمہیں ماں کی ضرورت تھی، تمہارا مستقبل اچھا بنے، اس لیے وہ تمہیں اس عورت کے پاس چھوڑا۔ وہ بھلے خوشی سے نہ صحیح پر مجھے پتا تھا وہاب ہاشمی کی خوشی کے لیے تمہارا پورا خیال رکھیں گے، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کر گیا اور نہ ہی کبھی لے جانے کی کوشش کی وجدان۔ پر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوا کہ مجھے اس عورت اور وہاب ہاشمی سے محبت تھی۔ وہ عورت آج بھی مجھے اچھی نہیں لگتی کیونکہ میں اس کی اصلیت سے واقف ہوں، وہ اصلیت جو میں نے اس دن ڈیڈ کو بھی بتانی چاہی تھی، پر ان پر تو ان عورت کی محبت سوار تھی۔ وجدان کے چہرے کو دیکھتے شاویز نے آنکھوں میں آئی نمی دور دھکیلتے ہوئے اسے کہا تھا جس پر وجدان اپنے جان لوٹانے والے بھائی کو دیکھ رہا تھا جو ایک عورت کو ناپسند کرنے کے باوجود اپنے بھائی کے لیے اسے صحیح فیصلہ سمجھ گیا تھا، جسے اپنے سے زیادہ اپنے بھائی کے مستقبل کی فکر تھی۔ پر یہ سچ ہے، مجھے آج بھی وہ شفقت کا ہاتھ یاد آتا ہے جو ہمیشہ میرے سر پر ہوتا ہے، جو مجھے ہر مشکل راہ سے گزرتے وقت شدت سے یاد آیا اور میں رویا بھی اور آج بھی ان کے بارے میں بات کر کے رو رہا ہوں۔ مجھے وہ کمزور کرتے ہی اس لیے وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے۔ وہاب صاحب کا خیال آتے ہی شاویز کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ یہ کمزوری نہیں ہے شاویز، محبت ہے جو تمہارے دل میں ہے ڈیڈ کے لیے، پر تم اس محبت کو اپنے غصے تلے دبائے ہوئے ہو۔ شاویز کی نم آنکھوں کو دیکھ وجدان نے مسکرا کر کہا تھا۔ اس بات کا اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ ابھی بھی دل میں محبت اور رشتے کی چمک باقی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ ملیں گے ڈیڈ آپ سے، وجدان کو سوچ میں ڈوبے دیکھ وہاب صاحب نے اسے پکارا تھا جس پر وہ حواس میں لوٹتا مسکرا کر گویا ہوا تھا۔ جاری ہے۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ایپیسوڈ آپ تک پہنچتی رہے۔ کل ملتے ہیں